بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے 5 پوائنٹس دیکھے تھے، اور اس کا اگلا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے اثاثوں کی تقسیم کے سلسلے میں دشمنی، یعنی جو اثاثوں کی تقسیم کی گئی اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی کی، تو وہ یہ تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوؤں کے ساتھ اثاثوں اور واجبات کی تقسیم کے سلسلے میں بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر اس نے گھناؤنا کھیل کھیلا۔ حکومت ہند کے تمام اثاثوں میں سے پاکستان کا حصہ 17.25% تھا، مطلب 17%، ٹھیک ہے۔ دفاتر کا سامان تقسیم ہونا تھا، ٹائپ رائٹر، ریفریجریٹر، موٹر کاریں، میزیں، کرسیاں، الماریاں، ان میں سے سب کچھ یعنی تقسیم ہو کے آنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا اور جسٹ چند علاقے پکڑا دیے گئے۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہندوؤں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ دلی ریڈیو اسٹیشن کا ایک ٹرانسمیٹر پاکستان کے حصے میں آنا تھا، مگر یہ بھی کیا ہوا کہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ دفتری سامان کا بہت کم حصہ پاکستان کو پہنچا، ریزرو بینک میں حصہ، ریلوے کا سامان، اس قسم کی دوسری چیزیں بھی تقسیم ہونی تھیں، لیکن بھارت نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی شے پر کچھ بھی پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بحری جہازوں، طیاروں، ٹائپ رائٹروں سے زیادہ ضروری چیز ہسپتال کے آلات تھے، اور ہسپتال تھے۔ کراچی میں پریشان ڈاکٹروں نے دیکھا کہ آلات جراحی کے ضروری پرزے ہندو نکال کر لے گئے تھے۔ ایکس رے اور علاج معالجے میں کام آنے والی مشینری کا بھی یہی حال تھا، اور برصغیر کے سرمایے میں پاکستان کا حصہ 75 کروڑ مقرر کیا گیا تھا۔ ان میں سے 20 کروڑ ادا کیا گیا، لیکن بقیہ 55 کروڑ کی ادائیگی کے لیے ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ اس کے بعد اگلا، اور یہ سب کچھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے اور اس کی شے پر ہوا تھا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان کو اقتصادی نقصان، مطلب اقتصادی ترقی کسی بھی ملک کے لیے اقتصادی طور پر سٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس نئی نوزائیدہ مملکت کو اقتصادی طور پر بھی ویک کرنے کے لیے بھارت نے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب بھارت نے پاکستانی مال کی خریداری بند کر دی تو اب پاکستان کو دوسری منڈیاں تلاش کرنا تھیں، اور ایک نئی مملکت کے لیے یہ سارے کام کرنا بہت مشکل تھا۔ صنعتوں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ بھارت میں بنیادی قسم کی صنعتیں موجود تھیں، مگر پاکستان ان سب سے محروم تھا۔ ایک اندازے کے مطابق برصغیر کے کل 394 سوتی کپڑوں کے کارخانوں میں سے صرف 14 پاکستان کے حصے میں آئے۔ ریشمی اور اونی کپڑا تیار کرنے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، سیمنٹ سازی کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے بجلی کے بارے میں بھی یہی حالات ہیں۔ تو یعنی پاکستان کے حصے میں کوئی بھی صنعتی کارخانہ دیا نہیں ہندوؤں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی شے پر، اور جو دیا بھی وہ پاکستان کے کسی کام کا نہیں تھا۔ اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دشمنی دیکھنے کے بعد جو اگلا دوسرا تھا وہ تھا ریڈ کلف۔ ریڈ کلف جو تھا یہ بیسیکلی ایک انگریز وکیل تھا، یہ یعنی برٹش لائر تھا۔ تو پنجاب اور پارٹیشن کے وقت پنجاب اور بنگال کی تقسیم شدہ جو صوبے تھے ان کی نئی حد بندی کرنی تھی۔ تو اس حد بندی کے لیے جو 2 کمیشن مقرر کیے گئے، کمیشن تو 2 بنائے گئے، لیکن ان دونوں کا مشترکہ صدر جو تھا وہ اس ریڈ کلف کو بنایا گیا۔ لیکن ریڈ کلف نے بھی کیا کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کا زیادہ جھکاؤ تھا ہندوؤں کی طرف، اور وہ انہی کا ساتھی تھا، تو اس نے کیا کیا، سرحدوں کی غلط حد بندی کے طور پر نمبر 1 آپ پوائنٹ لکھیں گے اختیارات کا غلط استعمال، یعنی اسے جو اختیار دیا گیا اسے صدر بنایا گیا مجھ دونوں کا مشترکہ، تو اس نے اپنے ان اختیارات کا غلط استعمال کیا، اور ان کی اپنے اختیارات کی بنا پر اس کا سارا جو جھکاؤ تھا وہ کس کی طرف تھا، ہندوؤں کی طرف تھا۔ اور اس نے اس طرح سے وہ حد بندی کی کہ جس سے انگریزوں اس کو ہندوؤں کو تو فائدہ پہنچے لیکن مسلمانوں کو کسی طور پر فائدہ نہ پہنچے۔
ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے ارکان کمیشن کے ارکان کے جو 2 کمیشن تھے نا ان کے ارکان کے اختلاف رائے کا فائدہ. اب جو 2 ارکان بنائے گئے تھے ان کے جو 2 کمیشن تھے ان کے جو ارکان تھے وہ کون کون تھے؟ فریقین کی رضامندی سے وہ بنے تھے. یہ چیئرمین بھی رضامندی سے بنا تھا. کانگریس اور مسلم لیگ کے ارکان جو تھے وہ ہائی کورٹ کے جج تھے. گول کمیشن کے ارکان ابو صالح محمد اکرم، ایس سی رحمان، جسٹس سی سی بسواس، بی کے مکھرجی اور پنجاب کے دین محمد، محمد منیر، مہر چند مہاجن اور تیج سنگھ تھے. ارکان کمیشن کے درمیان سخت اختلاف رائے تھا، یعنی ایک کچھ کرنا چاہتا تھا دوسرا کچھ کرنا چاہتا تھا. ڈیفینیٹلی مسلمان اپنے حق میں بول رہے تھے، ہندو اپنے فائدے کے لیے بات کر رہے تھے. تو اب اس اختلاف رائے کا فائدہ اس نے ریڈ کلف نے اس طرح سے اٹھایا کہ اس نے کہا کہ آپ دونوں کو تو کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا، تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ جو صدر ہے یعنی ریڈ کلف وہ اپنی مرضی سے کرے گا. اور اس نے پھر اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر دیا. اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہے اس نے کیا کیا؟ تیسرا پوائنٹ آپ لکھیں گے، مسلم اکثریتی صوبے بھارت کے حوالے. مسلم اکثریتی صوبے بھارت کے حوالے. اس نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے مسلم اکثریت والے صوبے جیسے گرداسپور میں مسلم اکثریت تھی اس ضلع میں تو اس نے وہ بھارت کے حوالے کر دیا. اسی طرح سے امرتسر کے علاقے میں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن اس میں وہ علاقے پاکستان کو نہ دیے بلکہ بھارت کے حوالے کر دیے. اسی طرح سے اس نے کیا کیا کہ جو نہریں تھیں پاکستان میں کے ساتھ آ رہی تھیں یا پاکستانی علاقوں میں شامل ہو رہی تھیں اس نے وہ بھی کس کو دے دی؟ بھارت کے حوالے کر دی. پھر اس نے کیا کیا کہ اگلا پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے سرحدی حد بندی میں پاکستانی دفاع کو نظر انداز کرنا. سرحدی حد بندی میں پاکستانی دفاع کو نظر انداز کرنا، یعنی جو سرحد مقرر کرنی تھی، سرحدی لائن بنانی تھی. اصل میں تو اس کا مقصد یہی تھا نا، اس کا آبجیکٹیو ہی یہی تھا کہ کس طرح سے حد بندی کرنی ہے. لیکن حد بندی کرتے ہوئے اب چونکہ وہ مکمل طور پر ہندوؤں کی طرف جھک گیا تھا تو اس نے یہ کیا کہ اس میں پاکستان کو نظر انداز کیا اور بھارت کے فائدے کو جو ہے وہ اس نے ہمیں اپنے اس میں رکھا، نظر میں رکھا اور اس طرح سے حد بندی کی کہ اس سے مکمل طور پر بھارت کو ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کلکتہ کے دفاع کی خاطر دونوں ملکوں کی مشترکہ جو سرحد ہے وہ کلکتہ سے 65 میل مشرق کی طرف مقرر کی گئی کلکتہ کے دفاع کی خاطر، لیکن لاہور کے دفاع کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. اسی طرح سے مغربی پاکستان اور بھارت کی سرحدی لائن لاہور سے 14 میل مشرق کی طرف کھینچ دی گئی. اور بھارت کے جو نائب وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے پھر 1950 میں اس چیز کا انکشاف بھی کیا تھا کہ وہ اور کانگریس بر صغیر کی تقسیم پر اس یقین دہانی پر تیار تھی کہ کلکتہ کا شہر بھارت میں شامل رہے گا. مطلب انہیں پہلے سے ہی یقین دلا دیا گیا تھا کہ وہ بھارت میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اور موقع پر ریڈ کلف نے خود اعتراف کیا کہ اس نے ملحق اکثریتوں کو دوسرے عناصر کے نام پر نظر انداز کیا، دوسرے عناصر کے نام پر نظر انداز کیا. ٹھیک ہے. تو اس جو غیر منصفانہ حد بندی ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ ایک سیاسی فیصلہ، یعنی یہ ایک عدالتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اور یہ فیصلہ منصفانہ نہیں بلکہ غیر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ نہیں بلکہ جانبدارانہ تھا. جانبدارانہ کا مطلب ہے کہ ایک طرف جھکاؤ رکھنے والا تھا، ایک طرح کا علاقائی قتل تھا. اس میں بھارت فائدے میں اور پاکستان نقصان میں رہا. تو 30 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو چکا ہے. بلا شبہ ہمیں احساس ہے کہ اس عظیم آزاد خود مختار مسلم ریاست کی تخلیق کے عمل میں بے انصافیاں کی گئی ہیں. جہاں تک ممکن تھا ہمیں سکوڑ کر رکھ دیا گیا ہے. سب سے بڑی ناانصافی باؤنڈری کمیشن کی حالیہ فیصلے سے ہوئی ہے. یہ ایک غیر منصفانہ، قابل فہم اور مومل فیصلہ ہے. اگرچہ یہ فیصلہ
منصفانہ اور مومل ہے، یہ سمجھنا آنے والا ہے، یہ عدالتی نہیں ہے بلکہ سیاسی فیصلہ ہے، لیکن ہم اس کی پابندی کرنے کی رضامندی دے چکے ہیں، مطلب ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور ایک باعزت قوم کی حیثیت سے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، صبر، جرات اور امید سے ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے۔ بس یعنی وہ سمجھتے تھے مسلمان اور قائد اعظم محمد علی جناح عقل مند وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ سارا سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک باعزت قوم ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس کو ماننا ہے، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن دونوں کو پاکستان کا دشمن ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔